السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج میں وہ سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں کہ انسان کے مختلف جو درجے ہیں، انسانوں کے اندر درجے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح اللہ کی ذات نے 8 جنتیں اور 7 جہنمیں بنائی ہیں، اسی سے اندازہ کر لیں کہ 8 تو جنتیں ہوں گئی اور 7 جو ہے وہ جہنمیں ہیں، تو 8 اور 7 یہ 15 ہو گئی ٹوٹل ان کی تعداد۔ اسی طرح جو 8 اور 7 یہ درجے ہیں، اور ان جہنم کے اندر تو انسانوں کو ہی داخل کیا جائے گا نا، جنت میں یا جہنم میں، اس کا حصہ تو کوئی اور مخلوقات نہیں ہوں گی، یہ جنات اور انسان ہی ہوں گے وہاں۔ تو قرآن کریم کے اللہ کی ذات جو فرما رہی ہے کہ جہنم میں جو ہے وہ نافرمان لوگوں کو، انکاریوں کو ڈالا جائے گا، جنہوں نے ان کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کے دین کو جھٹلایا اور کفر کیا۔ اسی طرح جنت میں بھی مختلف لوگ ہوں گے، شہداء کا مقام الگ ہوگا، انبیاء اور شہداء کا مقام الگ ہوگا، یعنی درجہ بدرجہ جو ہے جس قدر کسی انسان کی عبادت کا اور اطاعت کا درجہ ہوگا، اسی طرح ہی ان لوگوں کو ان کیٹیگری میں رکھا جائے گا۔ تو اسی طرح جو ہے انسان کے درجات ہیں، وہ 4 درجے ہیں انسان کے، یعنی کہ عالم، پہلا درجہ عالم ناسوت، جو ناسوت کے مقام پر لوگ ہیں۔ پھر دوسرا درجہ ہے عالم ملکوت، جو ملکوت کے درجے پہ ہے۔ تیسرا درجہ جو ہے وہ عالم جبروت ہے، وہ جبروت کے مقام پر ہیں۔ اور چوتھا درجہ جو ہے وہ عالم لاہوت ہے۔ یہ 4 جو درجے ہیں یہ مخلوق کے لیے، اور 5واں درجہ جو ہے یہ رب العزت کی اپنی ذات کا درجہ ہے، اپنی شان کا درجہ ہے، اس کو عالم ہاہوت کہتے ہیں۔ وہ 5واں درجہ ہے، وہ مخلوق کا درجہ نہیں، وہ خالق کی اپنی شان اور عظمت کا درجہ ہے۔ تو آج میں وہ سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں کہ عالم ناسوت جو پہلا درجہ ہے وہ کون سا طبقہ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں۔ عالم ناسوت در حقیقت حیوان کا درجہ ہے، انسان کا درجہ نہیں ہے۔ وہ لوگ، وہ انسان جو حیوانی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی حیوانی زندگی کیا؟ حیوان کی صفت ہے کہ وہ اولاد بھی پیدا کرتا ہے، وہ مشقت بھی پیدا کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، اولاد بھی پیدا کرتا ہے، وہ کھاتا پیتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حیوان جو ہے وہ اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ رہتا حیوان ہی کے درجے میں۔ ایسے لوگ جنہوں نے جو ہے وہ خیر کے راستے کو اختیار نہیں کیا، اللہ کے دین کو سمجھا نہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کیا، نہ ان کے اندر وہ طلب جو ہے وہ اللہ کے دین کو جو ہے وہ سیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کا شوق ہی ان کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی گزاری بالکل اسی طرح، اس حیوان کی طرح، جس حیوان نے اولاد بھی پیدا کی۔ اب وہ انسان جنہوں نے جو اولاد بھی رکھتے ہیں، وہ محنت بھی کرتے ہیں، محنت مشقت بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اور اسی کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار جاتے ہیں اس دنیا سے۔ نہ انہوں نے علم سیکھا، نہ انہوں نے دین سیکھا، نہ اس کے مطابق اپنے اخلاق جو ہیں ان کو درست کیا، اپنی تربیت کی، یا اخلاق کے راستے کو اپنایا، خیر کے راستے کو اپنایا۔ اور ان لوگوں نے جیسے وہ پیدا ہوئے ویسے ہی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ عالم ناسوت کے اوپر ہیں، یعنی حیوانی وجود رکھتے ہیں، وہ انسانی وجود ان کو حاصل نہیں ہے۔ وہ انسان کی شکل و صورت میں تو آپ کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کی جو صفات ہیں وہ جانور والی ہیں۔ تو ہر انسان جو ہے وہ اپنی صفت کے اوپر ہی اپنے درجے پہ ہوگا، جیسی اس کی صفت ہوگی اس کیٹیگری کی لسٹ میں آ کے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ صورت پہ مت جائیں، اللہ کے ہاں جو ہے وہ جو ترازو لگا ہوا ہے وہ صفات کے اوپر ہے، جیسی صفات انسان نے اختیار کی
جس کے بارے میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ بروز حشر وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو میرے سائے کے اندر ہوں گے اور ان کا لباس اللہ کے نور سے ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے انسان جو ہیں وہ اس لباس میں تو ہوں گے نہیں۔ وہ طبقہ کون سا ہے جن کو کوئی محشر کا غم نہیں ہوگا، قیامت کی کوئی ان کو فکر نہیں ہوگی، تو وہ اللہ ہی کے نور میں ہوں گے۔ وہ وہی طبقہ ہے جو قرب الہی کے اندر داخل ہوئے، جنہوں نے زندگی جو ہے اللہ کی رضا اور اطاعت کے اندر بسر کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کا درجہ ایک نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح عالم ناسوت پہ وہ لوگ فائز ہیں جنہوں نے حیوانی زندگی کو ترجیح دی اور حیوانی زندگی کے اندر ہی رہ کے انہوں نے زندگی بسر کر دی، اولاد پیدا کی، محنت مشقت کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد بس کھایا پیا اور اسی طرح زندگی انہوں نے گزار دی۔ نہ اللہ کی معرفت کو جو ہے وہ ان کو نصیب ہوئی۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو جو ہے اپنی بندگی، اپنی اطاعت کے لیے خلق کیا۔ یہ کھانے پینے، اولاد پیدا کرنے، مشقت کے لیے تو پیدا نہیں اللہ کی ذات نے کیا۔ وہ الگ چیز ہے کہ انسان کو اس زندگی میں، اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے جو اس کے اوپر ذمہ داری ہیں اولاد کی، ان کی تربیت کے لیے وہ محنت کرتا ہے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے رزق کے لیے کچھ نہ کچھ کسب حلال جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ مشقت بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اب اس کو زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی ہے۔ لیکن یہ چیز نہ ہو کہ انسان بس اسی کا ہو کے رہ جائے کہ بس کھایا پیا، مشقت کی، اولاد پیدا کی اور نہ اپنے اخلاق جو ہیں ان کو درست کیا، نہ خود دین کو سیکھا، نہ اپنی اولاد کو دین سکھایا۔ اور وہ لوگ جو ہیں وہ عالم ناسوت کے اوپر ہیں، وہ حیوان کے مقام پر ہیں، ان کا درجہ حیوانوں میں گنا جائے گا، وہ انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے۔ تو اس لیے وہ صفات جو ہیں اللہ کے ہاں وہی ترازو۔ اللہ کی ذات صورتوں کو دیکھ کر درجے نہیں دے گی، اعمال کو دیکھ کے درجے دے گی۔ تو اللہ کے ہاں جو ترازو ہے وہ انسان کی نیت کا ہے، انسان کے مزاج کا ہے۔ وہ اس کا مزاج کیا تھا؟ وہ رحم دل تھا، با اخلاق تھا، اس نے معاشرے میں رہ کے جو ہے وہ زندگی کو کیسے گزارا؟ کیا دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کی، درگزر کیا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا رستہ اختیار کیا؟ تو جس انسان نے دین کو نہ سمجھا، نہ عمل کو جو ہے وہ اختیار کیا، نہ علم ہی حاصل کیا کہ میں جو ہے جس کام کے لیے مجھے اللہ کی ذات نے پیدا کیا ہے وہ کام کیا تھا، وہ مقصود کیا تھا، تو وہ لوگ جنہوں نے عمل کی راہ کو اختیار نہیں کیا اور اس دنیا کے ہو کے ہی رہ گئے اور غفلتیں اور جہالت کے اندر رہ کر انہیں زندگی بسر کی، جن کی زندگی ہی سراپائے غفلت ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ حیوانی وجود کے ساتھ ہیں، وہ حیوان کی صفت پر ہیں، اور وہی لوگ عالم ناسوت والے لوگ ہیں۔ یہ انسان کا سب سے پہلا درجہ ہے، سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ عالم ناسوت کے اوپر ہیں، صرف کھایا پیا اور مشقت کی، اولاد پیدا کی اور دنیا سے چلے گئے۔ نہ اپنے آپ کو پہچانا، نہ اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق ان کو نصیب ہوئی، وہ صرف اسی طرح آئے اور اسی طرح چلے گئے۔ وہ لوگ عالم ناسوت کے اوپر ہیں، اور عالم ناسوت در حقیقت جو ہے یہ حیوان کی صفت ہے، انسان کی صفت نہیں ہے۔ تو آج میں یہ جو ہے ٹاپک لے کے آیا تھا آپ کے آگے کہ سب سے پہلے جو پہلا مقام ہے، پہلا درجہ ہے، وہ عالم ناسوت ہے۔ اور عالم ناسوت کیا چیز ہے؟ اور اسی کے بارے میں مجھے وہ واصف صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ میں گوہر ملکوتی، میں گوہر جبروتی، میں گوہر ملکوتی، ناسوتی نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا۔ کیونکہ ناسوت کا وہ عالم نہیں ہے
کہ وہ عالم جبروت کے لوگوں کو شناخت کر سکے، وہ عالم لاہوت کے لوگوں کو شناخت کر سکے، کیونکہ وہ خود اس درجے پہ فائز نہیں ہے، اس کا درجہ تو بہت پیچھے ہے اس درجوں سے۔ تو یہ میرا آج کا موضوع تھا کہ عالم ناسوت جو ہے اسے کیا کہتے ہیں، اور کون سے لوگ جو ہیں وہ عالم ناسوت کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔